أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں نہیں رہیں گے، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں کسی کے لیے پیدا فرمایا اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ بے شک ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر اب اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک امت بنا دیتا، یہ مختلف امتیں بنانا اور مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کو بھیجنا یہ کیوں ہے؟ اور سب کا ایک دین ہوتا مگر اللہ نے اپنی حکمت سے ایسا کیا، اس میں اللہ رب العالمین کی حکمت اور سب کو ایک امت نہ بنایا اور لوگ ہمیشہ مختلف دینوں پر عمل پیرا سارے ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر اس آیت پر علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر صابی میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلے قوموں میں موجود تھا اس طرح اس امت میں بھی ہے، تو ان میں سے کوئی مومن ہوگا کوئی کافر ہوگا، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گناہگار ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ یہودی جو ہے وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ان قریب تم 73 فرقوں میں بٹ کر ان میں سے 72 فرقے جنت میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ الرحیم الرحیم، البتہ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا۔ ایت کا خلاصہ یہ ہے کہ البتہ وہ لوگ جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور انہیں اختلاف سے بچا لیا تو وہ دین حق پر متفق رہیں اور اس میں اختلاف نہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگ اس لیے یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے پیدا کیے اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ جہنم کو تمام کافر جنوں اور انسانوں سے فرق ہے۔ اس آیت کے خلاصے سے یہ بات ہوتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بھی اختلاف ہے، لیکن سارے اختلاف ٹھیک ہوئے، اختلاف اور اتفاق کوئی درست ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جو جماعت سے الگ ہوگا وہ فرقے میں بٹ جائے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا فرقے نہ پیدا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں رکھو، لہذا جماعت کے ساتھ رہو تو اسی میں جو ہے وہ نجات ہے اور یہی راہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ونفوض أمورنا إلى الله ورسوله برحمتك يا أرحم